सनम ने तकलीफ से अपना चेहरा मोड़ लिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फुरकान शादी की पहली रात ही उससे इतनी सख्त बात कह देगा। हालांकि वो सुबह तक भी इंतज़ार करके ये बात उसे बता सकता था, पर उसने अभी वो बात कह के सनम को काफ़ी दुखी कर दिया था। तो ठीक है, फिर मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ? जिसकी खातर लाए हैं, मुझे उसके साथ उसी के कमरे में होना चाहिए। ये बोलकर उसने अपना दुपट्टा अच्छी तरह संभाला और इससे पहले बिस्तर से उतरकर वो नीचे आती, उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मामा, दरवाज़ा खोलें। बाहर कोई और नहीं बल्कि तैमूर था। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। इससे पहले कि सनम दरवाजे की जानिब बढ़ती, फुरकान फौरी तौर पर उठा और दरवाज़ा खोलते ही तैमूर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फिर भागता हुआ सनम की टांगों से लिपट गया। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन दादी मुझे आपके कमरे में नहीं आने दे रही थीं। मैंने उनको बहुत कहा कि आज रात मैं आपके साथ सोऊंगा, मगर उन्होंने मना कर दिया, तो मैं भागकर छुपता हुआ यहाँ पर आ गया। तैमूर बड़ी मासूमियत से उसे एक एक बात बता रहा था। सनम झुककर ऐन उसके बराबर आके बैठ गई। फिर तैमूर की ठोड़ी पकड़ते नरमी से बोली, क्यों नहीं आने दे रही थी दादी आपको? बल्कि मैं तो खुद आपके पास आने लगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा तो तैमूर यकदम से खुश होकर बोला, तो ठीक है ना, चलें, बल्कि ऐसा करते हैं, हम तीनों यहीं पर सो जाते हैं। क्यों बाबा? आखिर में उसने अपने बाप की जानिब रुख मोड़कर तस्दीक चाही तो फुरकान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो तैमूर के पास वापस आया और उसके कपड़े तब्दील करने लगा। सनम भी उठकर वॉशरूम चेंज करने चली गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वापस लौटी तो तैमूर और फुरकान दोनों बेड पर लेटे हुए थे। एक लम्हे के लिए तो वो झिझक गई, फिर चुप करके सोफे पर आके लेट गई। तभी तैमूर जल्दी से बोला, मामा, मेरे साथ बेड पर आके लेटे ना। बेटे, आप आराम से लेटो, अगर मैं आ गई तो फिर आप तंग हो जाओगी। उसने नरमी से उसको समझाना चाहा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं ना, मेरे पास इधर आके लेटे, हम तीनों लेट जाते हैं। आपको पता है, मेरी पहले वाली मामा बाबा और मैं, हम तीनों बेड पर लेटते थे। इस बात पर सनम खामोश होकर फुरकान को देखने लगी, जो अपना मोबाइल चलाने में मगन था। बेटे, बात समझो ना आप। सनम ने दोबारा फिर तैमूर को समझाना चाहा तो फुरकान उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपको एक बच्चे की बात रद्द करनी चाहिए। लेट जाएं यहाँ पर आकर। इस बात पर वो चुपचाप उठी और बेड पर जाकर एक तरफ होके लेट गई। उसके लेटते ही तैमूर बहुत खुश हुआ और उसके साथ जुड़कर वो भी लेट गया। चले मामा, मुझे अब कहानी सुनाएं। सनम यकदम सोच में पड़ गई। तभी फुरकान संजीदगी से बोला, तैमूर, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है आपको, और अब दोबारा मैं आपको सोने के लिए ताकीद न करूं। ये सुनते ही तैमूर ने बुरा समूह बनाया, लेकिन आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 15 मिनट में ही वो गहरी नींद में जा चुका था और उसकी सोते ही फुरकान अपनी जगह से उठा और सोफे पर जाते हुए बोला, अब ये सुबह तक नहीं उठेगा, आप यहाँ पर आराम से कंफर्टेबल होके सो जाएं और बाकी की तमाम बातें हम कल करेंगे। ये कहते हुए उसने सनम के चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली तो वो सोच में गुम लग रही थी। फुरकान अपनी जगह से उठा और बाहर बालकनी में जाके खड़ा हो गया। साथ ही उसने कमरे और बालकनी में खुलने वाली खिड़की, जो साफ शीशे की थी, वो बंद कर दी थी। अब सनम अंदर से बैठकर उसे बाहर खड़े बड़े आराम से देख सकती थी। बाहर जाते ही फुरकान ने अपनी जेब से वेप निकालकर होंठों तले दबा लिया। एक लम्हे के लिए तो सनम का मुंह खुल गया, लेकिन फिर वो करवट लेकर तैमूर को देखने लगी। कितना मासूम था वो बच्चा, और उसकी मासूमियत की वजह से ही आज वो दोनों मियाँ बीवी थे। काश तैमूर, तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते। ये कहते हुए नरमी से सनम ने उसके माथे पर बोसा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जाकर उसे नींद आई। तब तक फुरकान भी वापस कमरे में आ चुका था। उसके बेड पर सनम, तैमूर दोनों ही काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। चंद लम्हे तो वो खड़ा होकर उनको यूं सोते देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर सोफे पर लेट गया और साथ ही अपने मोबाइल में रानिया की तस्वीर निकालकर सामने कर ली। वो उससे बेहद मोहब्बत करता था और कभी भी नहीं सोचा था कि रानिया की जगह पर कोई और लड़की आकर उसकी बीवी बन जाएगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब तैमूर रोने लगा। इससे पहले फुरकान उठकर उसके करीब आता, सनम जल्दी से उठी और तैमूर को धीरे धीरे थपकियां देने लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर सनम को देखा, फिर उसका हाथ थामकर दोबारा बड़े सुकून से सो गया। ये मंजर फुरकान के लिए काफ़ी अजीब था, क्योंकि तैमूर अपनी माँ के जाने के बाद अक्सर ही रात को यूं बुरी तरह रोया करता था।
शायद उसे बुरे बुरे ख्वाब आते थे। फिर फुरकान सुबह तक उसे संभालते हुए ही नींद पागल हो जाता था, क्योंकि तैमूर को इसके बाद नींद नहीं आती थी और वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेता कि मुझे मामा के पास जाना है। मगर सनम की वजह से ये इतनी मुश्किल घड़ी एक लम्हे में ही कट चुकी थी। परेशान ना हो आप, मैं हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो दूसरे कमरे में चले जाएं, डिस्टर्ब हो रहे होंगे। फुरकान ने चौंक कर सनम को देखा, जो अब बड़ी नरमी से तैमूर के बालों में हाथ फेर रही थी। यूं लग ही नहीं रहा था कि वो एक रात की दुल्हन है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि तैमूर सनम का बेटा है और फुरकान ने उसे अडॉप्ट किया है। ये मेरा ही बेटा है और मैं बेहतर जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर लेटना है या फिर कहीं और। फुरकान को उसकी बात काफ़ी बुरी लगी थी, जैसे वो अपना पूरा हक तैमूर पर जता रही थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें जेलस होने वाली कोई बात है, सनम ने बेलिहाज होके कहा। इससे पहले कि फुरकान कोई जवाब देता, वो तैमूर के साथ कंबल में लेट गई। फुरकान दानिस्ता तौर पर खामोश हो गया, क्योंकि रात के इस पहर वो किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। थोड़ी देर बाद फुरकान को भी नींद आ गई, लेकिन सनम पूरी रात जागती रही। उसे रह रहकर शहरयार की याद आ रही थी। कितनी मोहब्बत की थी उसने शहरयार से, उसकी खातिर वो हर एक शय से लड़ने के लिए भी तैयार थी। मगर क्या फ़ायदा, शहरयार ने खुद ही उसे झुठला दिया था। उसे वहाँ पर आए हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वो तैमूर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अक्सर औकात दोपहर का खाना तैमूर उसी के हाथ से खाता था। कई मर्तबा अपनी माँ की बातें भी उसे बताता। अक्सर औकात चलते फिरते फुरकान से भी उसकी बातचीत हो जाती थी। ज़्यादा तो उसे तैमूर के घर वालों के मुतालिक नहीं पता था, सिर्फ इतना ही जानती थी कि तैमूर की माँ 1 साल पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान इस दुनिया से चल बसी है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि नया आने वाला बच्चा भी, और उसका असर तैमूर पर बहुत गहरा हुआ था। न वो किसी से बात करता था, न ही खाना पीना उसका प्रॉपर था। उन्हीं दिनों सनम ने अपनी सीवी उसी स्कूल में दी थी जहाँ पर तैमूर पढ़ता था। तकरीबन छुट्टी का वक्त था। जब वो अपनी सीवी देकर वापस जा रही थी, तभी उसका बुरी तरह से टकराव तैमूर के साथ हुआ। वो नीचे गिर गया। सनम यकदम पड़ती और तैमूर को अपनी बाहों में लेकर पुचकारने लगी। बेटे क्या हुआ, चुप कर जाओ, इधर आओ, मैं आपको चॉकलेट लेकर दूं, चोट तो नहीं लगी? वो जो मुसलसल चोट लगने पर रो रहा था, यकदम सनम को देखकर सहम गया। फिर फौरी तौर पर उसके गले लगते हुए बोला, मामा कहाँ चली गई थीं आप? सनम के लिए ये मंजर काफ़ी अजीब था। वो इर्द गिर्द बच्चों को देख रही थी जो काफ़ी हैरानी से इन दोनों को तक रहे थे। तब तक फुरकान भी उन लोगों तक पहुंच चुका था। एक्सक्यूज़ मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? और क्या कहा है आपने मेरे बेटे को? फुरकान गुस्से से सनम को देखते हुए बोला। एक लम्हे के लिए तो वो भौंचक रह गई, फिर नरमी से फुरकान को देखते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपका बेटा टकरा गया था, चोट लगी है। इधर आओ तैमूर। फुरकान ने उसको अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो उसके पास जाने के बजाय सनम के साथ चिपक कर खड़ा रहा। बाबा देखिए मामा, उसने फुरकान को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश की। बेटे मामा नहीं है आपकी, चलो घर चलो। फुरकान ने नरमी से उसे पुचकारते हुए कहा तो वो यकदम से रोने लगा। फिर धीरे से बोला, बाबा मामा हैं ये। वहाँ पर मंजर काफ़ी अजीबो-गरीब हो चुका था। सब लोग इर्द गिर्द खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। मिस, क्या आप मेरे साथ इधर रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर सकती हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बेटा इतनी जल्दी आपको जाने नहीं देगा और मैं यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। फुरकान ने इंतहाई नरमी से दरख्वास्त की तो सनम सर हिलाते हुए उसके साथ करीबी रेस्टोरेंट में जाके बैठ गई। वहाँ जाने के बावजूद भी तैमूर उसे नहीं छोड़ रहा था। बाबा मेरी मामा है ना ये? उसने दोबारा फिर पूछा तो फुरकान गहरा सांस लेकर अपने बेटे को देखते हुए बोला, बेटे आपकी मामा अल्लाह के पास है, आप जानते हो ना, फिर ये बच्चों वाली बातें क्यों बार बार कर रहे हो? तो मुझे लगता है मामा वापस आ गई हैं। तैमूर ने मुस्कुराकर दोबारा सनम को देखा तो उसने भी बच्चे की जानिब एक मुस्कुराहट उछाल दी। आप उन्हें घर ले चलें? तैमूर के पूछने पर वो काफ़ी परेशान हो गया। तभी सनम दोबारा फिर बोली, नहीं, मैं यहाँ स्कूल में जॉब शुरू करूँगी तो आप यहाँ पर मिल लिया करो ना मेरे साथ। फुरकान ने चौंक कर अपने सामने बैठी उस नफीस सी लड़की को देखा जो बड़े अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में उसके बेटे के साथ बात कर रही थी, मगर वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन जैसे तैसे करके सनम ने उसे मना लिया था कि मैं यहाँ स्कूल में जॉब करूँगी, पढ़ाने आया करूँगी, आप मेरी क्लास में एडमिशन ले लेना, फिर हम यहाँ पर मिल लिया करेंगे। ये करते करते तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन इस 1 घंटे में बड़े अच्छे अंदाज में सनम ने तैमूर को समझा बुझा लिया था।
گھر آنے کے بعد بھی تیمور مسلسل صنم کی ہی باتیں کر رہا تھا، جس نے رات تک فرقان کو بری طرح عاجز کر دیا تھا۔ وہ اس بچے کو روک بھی نہیں سکتا تھا کہ باتیں مت کرو، چپ کر جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پوری رات تیمور کافی خوشگوار ماحول میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ اگلے دن وہ اسکول گیا تو وہاں پر صنم موجود نہیں تھی۔ کافی پریشان ہوا۔ گھر آ کر فرقان کو اس کے متعلق بتایا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، ہم اسکول والوں سے جا کر بات کریں گے۔ ویسے بھی بیٹے، آپ کو اتنا کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بڑے ہو رہے ہو تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ آپ کی ماما نہیں ہے۔ فرقان نے بلاخر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ یکدم سے ضد میں آ گیا اور اونچی اونچی رونے لگا۔ فرقان نے اس کی اسکول میں فون کر کے صنم کے متعلق انفارمیشن لینا چاہی تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی وہاں پر اپنی سی وی جمع کروا گئی ہے۔ ان کا 1 ہفتے بعد انٹرویو ہے، اس کے بعد ہی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اب انہیں 1 ہفتے تک انتظار کرنا تھا، لیکن 1 ہفتے بعد بھی انہوں نے صنم کے بجائے کسی اور کو ٹیچر رکھ لیا۔ جب تیمور کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کافی ہنگامہ کرنے لگا کہ مجھے انہی کے پاس پڑھنا ہے۔ کوئی بھی چارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر اسکول والوں سے نمبر لے کر اس نے صنم کو اپنے گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاب آفر کی۔ ایک لمحے کے لیے تو صنم کافی ہچکچائی تھی، لیکن پھر وہ جاب ایکسیپٹ کر لی کیونکہ اسے نوکری کی بہت شدید ضرورت تھی۔ اس کا اور شہریار کا نکاح تھا تقریباً 8 ماہ بعد، اور اس دوران ہی اسے اپنا جہیز وغیرہ بھی تیار کرنا تھا۔ تبھی وہ نوکری کے لیے مختلف جگہوں پر اپنی سی وی ڈراپ کر رہی تھی، مگر کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ اب جب فرقان نے اسے ہوم ٹیوشن کے متعلق پوچھا تو وہ انکار نہ کر پائی، اور اگلے ہی دن تیمور کو پڑھانے کے لیے اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ تو اچانک سے صنم کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جا کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب اپنی ماں کے مرنے کے بعد تیمور نے یوں دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ ہر آدھی گھنٹے بعد فرقان بھی ڈرائنگ روم میں آ کر اس کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر جب بھی دیکھا تھا تیمور بہت ہی دلجمی سے پڑھ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک مطمئن تھا کیونکہ وہ لڑکی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں اس کے بیٹے کو پڑھا رہی تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک تو سب کچھ نارمل چلتا رہا، لیکن 1 مہینے بعد تیمور نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ماما اپنے گھر میں چاہیے۔ ایک مرتبہ فرقان نے اسے سمجھایا تھا، لیکن جب تیمور کی ضد بڑھتی گئی تو ایک دن تنگ آ کر تیمور پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس دن وہ بہت رویا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب صنم اسے پڑھانے کے لیے وہاں پر آئی تو تیمور نے پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ کافی پریشان تھی۔ تیمور کے کمرے میں جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ یکدم سے روتے ہوئے بولا، سب غلطی آپ کی ہے، آپ جانتی ہیں آپ کی وجہ سے مجھے مار پڑی ہے۔ بابا نے آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ یہ بات سن کر صنم کا منہ یکدم سے کھل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ بیٹے، میں نے کیا کہا آپ کو، یا میری کیا بات بری لگی جو آپ کے بابا نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ بات سن کر صنم کا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا، لیکن تیمور چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تبھی صنم دوبارہ پھر بولی، ٹیمی مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیوں مارا بابا نے آپ کو؟ میں نے بابا سے کہا تھا کہ آپ کو ہم اپنے گھر لے آئیں، مگر انہوں نے منع کر دیا تو میں نے ضد کی اور پھر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے تیمور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو صنم کو اس پر بہت شدید قسم کا ترس آیا، لیکن وہ معاملہ اس کے اختیار سے باہر تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹے، آپ کو بتایا ہوگا نا آپ کے بابا نے کہ میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہیں، آپ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اگر آپ بابا کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ ہمارے ساتھ یہاں آ کر رہ سکتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے آپ کتنی اچھی لگتی ہیں۔ تیمور کی بات سن کر صنم کا دل بری طرح سے دکھ رہا تھا، لیکن وہ فی الحال ان لمحات کی ضد میں آ کر کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو آگے جا کر ان سب کے لیے مسائل کا باعث بنتا۔ وہ چپ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تو دیکھا فرقان دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو فرقان کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی، پھر نرمی سے بولی، آئی ایم سوری مسٹر فرقان، لیکن آگے سے میں آپ کے بیٹے کو نہیں پڑھا پاؤں گی۔ آپ بھی اس کی ضد سے واقف ہوں گے، کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا، اور میں یہاں پر روز آ کر اسے اپنے ساتھ مزید اٹیچ کر کے آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی، تو بہتر ہے کہ میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں۔ یہ بول کر وہ انتظار کرتی رہی کہ فرقان اس کی بات کا جواب دے، لیکن فرقان نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کافی جھجک گئی تھی، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر فرقان کے پیچھے پیچھے اس کے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہ جا کر راکنگ چیئر پر بیٹھا اور اپنے سامنے پڑی کرسی پر صنم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ تیمور کیا چاہتا ہے، میں مانتا ہوں یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اپنی اولاد کے آگے مجبور ہوں۔
آپ جانتی ہوں گی کہ میری وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی ڈیتھ کے بعد تیمور پر کافی گہرا اثر ہوا ہے، تو میں اپنے بیٹے کی خاطر آپ کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ رہا ہوں۔ اس بات پر صنم کی آنکھیں یکدم سے پھیل گئیں۔ اس نے حیرت سے فرقان کو دیکھا، جو بڑے ہی سکون سے یہ بات کرنے کے بعد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری مسٹر فرقان، لیکن مجھے آپ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ بہت ویل مینرڈ اور بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک ٹیچر جو آپ کے گھر آ کر آپ کے بچے کو پڑھاتی ہے، آپ اس کے ساتھ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں۔ پہلے تیمور کی خاطر شاید یہ نوکری جاری رکھتی، لیکن اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی جاب چھوڑتی ہوں اور آپ کا پرپوزل بھی ریجیکٹ کرتی ہوں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ امید بھی کرتی ہوں کہ آئندہ یہ تمام معاملات ہمارے درمیان میں نہیں آئیں گے اور میرے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو فرقان دوبارہ پھر اسے پکار کر بولا، اگر آپ چاہیں تو ہم کوئی کانٹریکٹ بھی بنا سکتے ہیں جس کے مطابق آپ کی اور میری شادی صرف اور صرف تیمور کے لیے ہوگی۔ جب تیمور تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا پھر آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، آزاد ہوں گی آپ۔ اس بات پر صنم کا دماغ یکدم بری طرح سے گھوم گیا اور وہ پوری شدت سے گھومتے فرقان کے سامنے آ کر بولی، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے برباد کرنے کو تیار ہوں؟ جب تک تیمور سمجھدار ہوگا تب تقریباً 12-13 سال لگیں گے، اور 12-13 سال میں میری زندگی کہاں گئی، کہاں چلی جائے گی؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب میں انکار کر چکی ہوں تو انکار کا مطلب صرف انکار ہے۔ یہ بول کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اسٹڈی روم سے باہر نکل آئی۔ اس کا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ بھاڑ میں گیا جہیز اور بھاڑ میں گئے سب پیسے، لیکن فی الحال وہ ان سب مسائل میں پڑ کر اپنے اور شہریار کے لیے زندگی عذاب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شہریار کو پسند کرتی تھی۔ ہاں، اگر اس کی زندگی میں شہریار نہ ہوتا تب وہ فرقان کے پرپوزل کے متعلق سوچتی، لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تو دیکھا سامنے شہریار بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، ڈیئر فیانسے، کہاں غائب تھیں تم؟ اس بات پر صنم کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے جتنا بھی موڈ خراب تھا، ایک لمحے میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ بھی اسے شرارت سے دیکھتی بولی، پیسے جمع کر رہی تھی اپنی شادی کے لیے؟ جس پر شہریار نرمی سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز جمع کرنے کی، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا۔ اس بات پر وہ نرمی سے مسکرائی اور بات بدل گئی۔ اچھا، تو پھر کہاں تک تیاری پہنچی تم لوگوں کی؟ شہریار نے دوبارہ پھر بات وہیں سے شروع کر لی جہاں پر صنم نے ختم کی تھی۔ بس کچھ نہیں، یوں ہی سیونگ کر رہی ہوں، 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی بھی کیا ہے، جیسے ہی کچھ رقم ہو جائے گی تو جہیز وغیرہ خریدنا شروع کر دیں گے۔ کیا میں تم کو ایک بات کہوں؟ مجھے امید ہے تم میری بات کو غلط نہیں سمجھو گی، لیکن میرے پاس جہیز سے بہتر آپشن موجود ہے۔ اور وہ کیا؟ صنم نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا، جہیز پر پیسہ برباد کرنے کے بجائے بہتر ہے تم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا لو یا میرے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لو، تو میں بھی اپنی جتنی سیونگز ہوں گی اسی اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہوں گا۔ جب ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس سے اپنا گھر لے لیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جوائنٹ فیملی میں تم کو رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، وہاں پر ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، تو اگر میرا مشورہ اچھا لگے تو سوچنا اس پر۔ یہ بول کر اس نے اپنی بات بدل دی، لیکن صنم کے لیے نئی سوچ کھل چکی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے محبت کرتے تھے۔ ہاں، کبھی بھی شہریار نے نہیں بتایا تھا، لیکن پھر بھی صنم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ دوسری جانب تیمور نے بھی پورا سر گھر پر اٹھا رکھا تھا کہ مجھے مس صنم واپس چاہیے، ہر حال میں۔ یہ معاملہ فرقان کے لیے کافی سنگین بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف اولاد تھی جو سنبھل نہیں رہی تھی، دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اپنی زندگی کو ان کی خاطر داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ تیمور کے ساتھ کافی اچھی طرح پیش آتی رہی، یوں کہ فرقان کو اس کی مکمل طور پر فکر ختم ہو گئی۔ پھر اچانک سے جب وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر گئی تو فرقان کے لیے نئی مصیبتیں اچانک سے آ گئی تھیں۔ دوسری جانب صنم کو بھی ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس نے جہیز بنانے کی بجائے شہریار کی بات پر عمل کرتے اپنا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا اور ہر مہینے اپنی تنخواہ ڈائریکٹ اسی اکاؤنٹ میں جمع کرتی رہی۔ ان کی شادی کی تاریخ بھی فکس ہو چکی تھی، لیکن شادی سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے انہیں یہ اطلاع ملی کہ شہریار پاکستان چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو صنم کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ شہریار کو فون کیا، مگر شہریار کا موبائل مسلسل بن جا رہا تھا۔ پھر اس نے کافی سارے میسیجز اور وائس میل بھی چھوڑ دیے، جن کا جواب تقریباً 4 دن بعد موصول ہوا تھا۔
सनम, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, तभी मैंने तुमको ये हकीकत नहीं बताई। मैं तुमको पसंद करता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे अभी बहुत पैसा कमाना है और पैसा इस मुल्क में नहीं है। वो हासिल करने के लिए मुझे यूं चोरों की तरह अपने मुल्क से ही भागना पड़ा। तुम 5 साल मेरा इंतज़ार कर लो, मैं वापस अगर लौट कर आ गया तो ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। और हाँ, मैंने हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सब निकलवा कर वीज़े और टिकट पर लगा दिए हैं। मैं वादा करता हूँ तुमको सूद समेत वो सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन मैं तुमको एक मशवरा भी देना चाहूँगा, मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक मर्तबा सेट हो गया तो दोबारा कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मैंने अम्मी को भी ये बात समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। वो यही कहती थीं कि हर हालत में तुम्हारी और सनम की शादी होकर रहेगी, और फिलहाल मैं शादी का तौक अपने गले में डालकर अपने लिए मजीद रुकावटें खड़ी नहीं करना चाहता था। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। शहरियार ने अभी भी सनम के साथ कॉल पर बात नहीं की थी, बल्कि एक वॉइस नोट छोड़कर गोया उसे ब्लॉक कर दिया था कि उसका कोई भी मैसेज दोबारा जा ही नहीं रहा था। एक लम्हे के लिए सनम तो आसमान से ज़मीन पर पटकी गई। उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी अम्मी कमरे में आईं तो उसने रोते हुए उनके गले लगकर उन्हें पूरी बात बता दी। इस मामले को 3-4 दिन ही बीते थे, ना वो किसी से बातचीत करती थी, ना ही कोई काम। पूरा दिन कमरे में एक कोने में लगकर बैठी रहती, बस यूं ही खाली नज़रों से दीवार को तकती रहती, जैसी उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी हो। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वो उन्हें पूंछने की जहमत भी गवारा नहीं करती थी। उसके लिए ये धोखा सबसे बड़ा था। वो सोचती थी कि कैसे वो शख्स जिससे उसने इतनी मोहब्बत की, जिसके लिए उसने अपने ख्वाबों को बुना, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के मंसूबे बनाए, कैसे वो उसे यूं अकेला छोड़कर चला गया। घर वालों के लिए सनम की ये सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन थी। उसकी अम्मी रोज़ उसके कमरे में आती, उसे समझाने की कोशिश करती, कहती कि बेटी ज़िंदगी यहीं नहीं रुकती, आगे भी बहुत कुछ है। उसकी छोटी बहनें भी आती, उसे खुश करने की कोशिश करती, उसकी पसंद की चीज़ें लाती, लेकिन सनम किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसका दिल तो जैसे सुन ही गया था। उन्होंने सनम को समझाने की बहुत कोशिश की। एक दिन उसके अब्बू भी आए और नरमी से समझाया, बेटी ऐसे लोग ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं। लेकिन वो क्या समझती, वो तो शहरियार से मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत जो बचपन से परवान चढ़ी थी, वो मोहब्बत जिसमें उसने अपने तमाम ख्वाब बुने थे, वो मोहब्बत जिसके लिए उसने अपना मुस्तकबिल देखा था, और उसका महबूब ही उसे बुरी तरह से धोखा देकर चला गया था। सिर्फ धोखा ही नहीं दिया था, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई, उसकी जमा पूंजी, उसका सब कुछ लेकर चला गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने एक वॉइस नोट में ये सब कुछ बताया और फिर उसे ब्लॉक कर दिया था। ये बुज़दिली थी, ये बेवफाई थी, ये सबसे बड़ा धोखा था। सनम को लगा था कि आम कहानियों की तरह उसकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावटें नहीं होंगी। उसने सोचा था कि वो और शहरियार एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके बच्चे होंगे, वो एक छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ मोहब्बत होगी, खुशियाँ होंगी। वो बड़े सुकून से वहाँ पर शादी कर सकेगी जहाँ पर वो शादी करना चाहती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, लेकिन जो हुआ था वो बिल्कुल बरक्स था। किसी और ने नहीं बल्कि शहरियार ने खुद ही उसे आगे बढ़कर धोखा दिया था। वही शहरियार जो कहता था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वही शहरियार जो कहता था कि सनम उसकी ज़िंदगी है, वही शहरियार जिसने हज़ारों वादे किए थे, हालांकि वो उसे पसंद भी करता था। ये बात सनम को और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। अगर शहरियार उसे पसंद नहीं करता था तो क्यों उसने उसके साथ इतने साल गुजारे, क्यों उससे शादी का वादा किया, क्यों उसके साथ जॉइंट अकाउंट बनाया? ये सवालात सनम को पागल किए दे रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा। सनम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, न नहाती भी थी, बस यूं ही बेड़े की तरह पड़ी रहती। घर वाले बहुत परेशान थे, उन्हें डर था कि कहीं सनम कुछ गलत कदम ना उठा ले। एक दिन अम्मी उसके पास आईं। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने सनम को देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई छत को तक रही थी, और बोली, देखो सनम, जो होना था वो हो गया। मैं समझती हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है, मैं समझती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन कब तक तुम ऐसे पड़ी रहोगी? कब तक तुम उस शख्स के लिए रोती रहोगी जो तुम्हारी कदर नहीं करता था? बेहतर है अब तुम अपनी जिंदगी में दोबारा फिर आगे बढ़ने का सोचो। एक लम्हे के लिए तो सनम ने उन्हें चौंक कर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, हैरत थी, फिर नफी में सर हिलाकर बोली,
امی، میرا اعتبار اب کسی پر بھی نہیں رہا۔ میں نے شہریار پر اتنا بھروسہ کیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نے دیا۔ اب میں کسی پر کیسے بھروسہ کروں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ شادی کر پاؤں گی۔ اور اب آپ باقی بہن بھائیوں کے متعلق سوچیں۔ میری چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا مستقبل بنانا ہے۔ مجھے رہنے دیں، میں یہیں گھر میں رہوں گی، ان کی مدد کروں گی، لیکن اب میں شادی نہیں کروں گی۔ اپنی طرف سے اس نے بہت ہی معقول جواب دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید امی اس کی بات سمجھ جائیں گی، لیکن امی اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے بولیں، بالکل بھی نہیں سنم، تم غلط سوچ رہی ہو۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تو تمہاری بہنوں کی شادیوں میں مسائل آئیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بڑی بہن گھر میں بیٹھی ہے تو چھوٹی بہنوں کی شادی کیسے ہو؟ اور پھر تم ساری زندگی یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ نہ صرف دیکھ لیا ہے بلکہ طے بھی کر دیا ہے، اور اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر سنم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں امی، میں نہیں کر سکتی شادی، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ لیکن امی نے سختی سے کہا، یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی، بس نکاح ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم ہماری بات کا مان اور بھرم قائم رکھو گی۔ اگر تم یہاں یوں گھر پر بیٹھی رہیں تو تمہاری باقی بہنوں کی شادیوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم اتنے کوئی امیر نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے۔ ہماری حیثیت سادہ سی ہے، جو رشتہ مل رہا ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے، جو مل رہا ہے صبر شکر کر کے اسے قبول کر لو۔ اس بات پر سنم نے کچھ کہنا چاہا، وہ رونے لگی اور بولی، امی پلیز، میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے وقت دیں، لیکن امی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بیٹی، ابھی میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتی۔ تمہیں وقت دیں گے تو تم پھر یہی کہو گی کہ مجھے مزید وقت چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم یہ شادی کر لو اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ۔ سنم نے بہت انکار کرنا چاہا، وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن امی ابو کے جڑے ہاتھ دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے خاموش ہو کر اپنی ضد کو پسے پش ڈالنا پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید امی ابو صحیح کہہ رہے ہیں، شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ شادی تو ہونی ہی تھی، اب ہوتی یا بعد میں کیا فرق پڑتا تھا؟ بہتر تھا امی ابو کی بات مان کر وہاں پر شادی کر لیتی جہاں پر وہ کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر سنم نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس نے ہاں کر دی تھی، مجبوری میں، لاچاری میں، ٹوٹے دل کے ساتھ۔ اور ٹھیک جمعے والے دن اس کا نکاح فرقان لغاری کے ساتھ ہو گیا۔ پہلے تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی فرقان ہے جو اسے شادی کے لیے پروپوز کر چکا ہے۔ جب اسے تیار کیا جا رہا تھا تو اس نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر جب ان دونوں کو ایک ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو سنم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص وہی فرقان ہے۔ امی ابو سے پوچھا تو انہوں نے حیرت سے کہا، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ بچہ ہمارے گھر تمہارے رشتے کا پوچھنے آیا تھا تو ہم نے قبول کر لیا۔ یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو بہت پیارا ہے، مگر ہمیں امید ہے تم ہمارا سر نہیں جھکنے دو گی اور اس گھر کو اچھے سے سنبھالو گی۔ سنم کو تو چپ ہی لگ چکی تھی، اب وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، کیونکہ ہر راستہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی بات سنتا، کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کو سمجھتا۔ بالآخر وہ فرقان کے گھر آ گئی۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، کیونکہ ان کے علاوہ کئی اور بھی مہمان گاڑی میں موجود تھے۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو تیمور بھاگتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بولا، ماما مجھے یقین تھا آپ یہاں ضرور آئیں گی، بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو ضرور لائیں گے، اور دیکھیں آپ آ بھی گئی یہاں پر۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ سنم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ فرقان نے غور سے اسے دیکھا اور پھر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، اپنے آنسو صاف کر لیں، ایسے روئیں گی تو تیمور پریشان ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو۔ سنم نے چونک کر فرقان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دبی تھی کہ رونا بند کر دو۔ سنم بھی چپ کر کے تیمور کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شاید فرقان اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، تبھی آج تک اسے مہمان یا کوئی بھی گھر کا فرد دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن یوں نکاح کے وقت تقریباً 8-9 لوگ وہاں پر موجود تھے جو وہیں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو لے جا کر سنم کو ان کے درمیان صوفے پر بٹھایا گیا۔ چند ایک آدھ باتوں کے بعد ایک خاتون نے فرقان کو بول کر سنم کو کمرے میں بھیج دیا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی فرقان کمرے کے اندر آیا تو سنم یکدم سے پھٹ پڑی اور سنجیدگی سے بولی، آپ نے جو کیا ہے اچھا بالکل بھی نہیں کیا۔
وہ جو ابھی کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا حیرت سے مڑ کر صنم کو دیکھنے لگا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ تم سے نکاح کر کے میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ یہی تو غلط ہے کہ جب میں آپ کو انکار کر چکی تھی تو پھر دوبارہ میرے گھر میں رشتہ لانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ ہاں تو تم یا تمہارے گھر والے انکار کر دیتے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ اور پلیز مجھے اب اس معاملے پر دوبارہ کوئی بحث نہیں کرنی۔ تمہاری اور میری شادی ہو چکی ہے اور یہ شادی میرے لیے نہیں ہے بلکہ میری اولاد کے لیے ہے۔ تم یہاں پر ہو تو میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم تیمور کا مکمل طور پر خیال رکھو گی۔ میرا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے رتی برابر بھی بالکل فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی ہے، وہ یکدم روحانسی ہو کر بولی تو فرقان کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ایک قدم آگے بڑھا اور چبا چبا کر بولا، میں نے برباد کی ہے زندگی یا پھر تمہارے منگیتر نے جو عین شادی سے پہلے تم کو دھوکہ دے کر بھاگ چکا ہے؟ بتائی ہے تمہارے والدین نے پوری بات کہ تمہارے پیسے بھی لے کر چلا گیا تھا۔ میرا تو کوئی بھی قصور نہیں، لیکن پھر بھی اگر تم مجھے مورد الزام ٹھہراؤ گی تو پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک رعب تھا۔ صنم نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا جس پر فرقان کو کافی آگ لگی اور وہ سختی سے بولا، میرے سامنے یہ منہ بنانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم کو کوئی اور اعتراض ہے تو اپنے والدین سے جا کر بات کرو جنہوں نے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دی۔ اور دوسری بات، اگر تم کو لگتا ہے یہ شادی میں نے اپنے لیے کی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنی زندگی میں اکیلے ہی بہت خوش ہوں۔ اتنا بڑا فیصلہ میں نے صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے اٹھایا ہے، ورنہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ تم چاہو تو تیمور کے ساتھ اس کے کمرے میں بھی رہ سکتی ہو، اور اگر تم کو اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو کھل کر مجھے بتا دینا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ صنم کو کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، بس انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی، او شٹ اپ۔ یہ بول کر وہ ڈریسنگ کی جانب مڑ گیا اور تبھی تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ خیر، پوری رات جاگنے کے بعد اگلے دن وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ نیچے آئی تو باقی مہمان بھی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ وہ کافی حیران تھی، کیا امیر لوگ اتنے ہی رشتوں سے ماورا ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک دن بھی رکنا گوارا نہ کریں؟ ان کے گھر تو ابھی شادی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہاں پر شادی ہونے کے باوجود بھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی نئی شادی ہوئی ہے۔ صنم، اب تم کو انہی لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا۔ انہی لوگوں کا سوچتے اس کی نگاہوں کے سامنے فرقان کا چہرہ گھوم گیا۔ بہت برا لگتا تھا اسے وہ انسان۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے شہریار بھی اس سے شادی نہیں کر پایا۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اچانک ہی اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی آ کر لپٹا تھا۔ فوری طور پر صنم نے سر جھکا کر دیکھا تو وہاں تیمور کھڑا اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو صنم کا دل چاہا کہ تیمور کو خود سے الگ کر دے، لیکن وہ بچہ اتنا پیارا اور معصوم تھا کہ اس کا دل ہی نہیں مانا۔ وہ بھی جھک کر عین اس کے برابر جا بیٹھی اور نرمی سے بال سہلاتے ہوئے بولی، نیند کیسی آئی؟ مما، بہت اچھی نیند آئی۔ آپ کو پتہ ہے اتنی اچھی نیند مجھے تبھی آتی تھی جب میں اپنی اصلی والی ماما کے ساتھ سوتا تھا۔ اب بابا کے ساتھ لیٹنے لگا تو وہ تو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، کبھی اسموکنگ کرتے ہیں تو کبھی موبائل چلانے لگتے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے ٹھیک طرح سے نیند ہی نہیں آتی۔ ایک لمحے کے لیے کل رات والا پورا منظر صنم کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جب اس نے فرقان کو ویپ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یکدم سے جھرجھری لے کر اس نے دوبارہ پھر تیمور کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پوچھا، ناشتہ کرو گے؟ جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ وہ اس کے لیے بریڈ اور دودھ کا ایک کپ لے آئی تھی۔ ماما، کیا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کروائیں گی ناشتہ؟ اس بات پر صنم نے مسکرا کر اسے چھوٹے چھوٹے بائٹ دینا شروع کر دیے۔ تبھی فرقان بھی کمرے سے باہر نکلا اور اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت ہی رہ گیا، کیونکہ سامنے تیمور صنم کے ہاتھ سے بریڈ اور دودھ کا ناشتہ کر رہا تھا۔ حالانکہ تیمور بریڈ بالکل بھی نہیں کھاتا تھا، ناشتے میں صرف اور صرف دودھ لیتا تھا۔ وہ کافی تعجب کا شکار ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر سلام بولتا وہیں پر بیٹھ گیا۔ ارے چیمپئن، آپ تو بریڈ کھاتے ہی نہیں، پھر آج کیسے کھا رہے ہو؟ فرقان نے یہ سوال پوچھتے ہوئے بڑے غور سے صنم کو بھی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صنم چونکی اور پھر ناسمجھی سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بابا، ماما لے کر آئیں تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں انہیں انکار کروں۔ مجھے تو بریڈ اچھی نہیں لگتی، لیکن آج ماما اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ماما، میں روز بریڈ کا ناشتہ کروں گا، اور وہ بھی صرف آپ کے ہاتھ سے۔
یہ بات سن کر صنم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، جنہیں فوری طور پر اس نے پلکیں جھپک کر ضبط کر لیا، لیکن یہ سارا منظر فرقان دیکھ چکا تھا۔ صنم نے فوری طور پر آگے بڑھ کر تیمور کا ہاتھ چوم لیا، پھر جلدی اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ لوگ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگے۔ کافی دیر تو فرقان وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے صنم کو کہے بغیر کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ صنم نے کنکھیوں سے اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہیں، پھر بے چینی ہونے لگی تو تیمور کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے برا لگ رہا تھا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی فرقان اپنے لیے ناشتہ خود تیار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی ابو بھی وہاں پر آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن ہو گئیں۔ پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے صنم کو بھی اپنے ساتھ جانے کا بولا، مگر تیمور نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا کہ مما نہیں جائیں گی۔ امی ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گئیں، پھر نرمی سے بولیں، دیکھو بیٹا، تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ میں مانتی ہوں ہم نے یہاں پر تمہاری شادی کر کے تمہاری بات کا مان نہیں رکھا، لیکن بہتر ہے تم اپنی زندگی کو بھی اہمیت دو۔ فرقان جو کمرے میں آ رہا تھا اس کی ماں کی بات سن کر وہیں پر رک گیا۔ تبھی صنم نرمی سے بولی، امی، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ میں نہیں چاہوں گی کہ اب مزید میری شادی شدہ زندگی میں کسی بھی قسم کی مداخلت کریں۔ یہ گھر میرا ہے، تیمور کو میں نے بیٹے کے طور پر قبول کیا ہے، اور میں وہی کروں گی جو میرے بچے کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں گھر نہ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اسے لے کر جاؤں گی، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا جواب دیں گے برادری کو کہ ایک بچے کی ماں بنا دیا ایک ہی رات میں؟ یہ بات صنم نے کافی تلخ انداز میں کہی تھی۔ یہ بات سن کر فرقان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے بیٹے کی خاطر اپنے والدین سے بھی لڑ رہی تھی، جبکہ یہ بات بھی لکھی پڑی تھی کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ہر بات جانتے بوجھنے کے باوجود وہ تیمور کے لیے اتنا بول رہی تھی تو یہ اس کا احسان تھا۔ بے اختیار فرقان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تو وہ چپ کر کے واپس مڑ گیا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ صنم کے امی ابو جانے لگے تو وہ نرمی سے بولا، صنم آپ بھی ساتھ چلی جائیں، تو وہ جلدی سے بولی، نہیں، تیمور پریشان ہوگا۔ اس بات پر وہ لاجواب تو ہوا تھا، لیکن پھر بھی نرمی سے مسکرا کر بولا، میں ہوں تیمور کے ساتھ، پہلے بھی ساری عمر میں رہا ہوں، ایک رات ایڈجسٹ کر لے گا، آپ اپنی پیکنگ کر لیں پلیز۔ یہ بول کر وہ وہاں پر رکا نہیں، صنم کو بھی مجبوراً کمرے میں آنا پڑا، لیکن تب تک فرقان تیمور کو منا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تیمور نے کسی قسم کی ضد نہیں کی تھی، بلکہ وہ کافی پرسکون تھا۔ پوری رات تو کوئی بھی فون ان دونوں کی جانب سے نہیں آیا، لیکن صبح ہوتے ہی تیمور نے 9 بجے صنم کو فون کر دیا کہ ماما آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ بات سن کر صنم کو بے اختیار اس بچے پر پیار آیا۔ نہ جانے وہ کتنا ماں کے پیار کے لیے ترسا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فرقان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، لیکن ایک باپ کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دے سکتا اولاد کو۔ تبھی تو وہ بچہ بار بار اسی کی جانب راغب ہو رہا تھا۔ گھر میں ناشتہ بنا پڑا تھا، لیکن ناشتہ کیے بغیر ہی وہ رکشے پر بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ تیمور باہر لان میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، فرقان بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ یکدم سے صنم کو یوں اچانک آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے بولا، کیا اکیلی آئی ہیں آپ؟ جی، میں اکیلی آئی ہوں۔ یہ بول کر وہ تیمور کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تبھی وہ دوبارہ پھر بولا، کیسے آئی ہیں؟ کیب کر دائی تھی؟ نہیں، رکشے پر آئی ہوں۔ مس صنم، میری بات دھیان سے سن لیں، اب آپ میری بیوی ہیں، اور اگر آپ کو اتنی صبح آنا ہی تھا تو آپ مجھے کال کر دیتی، یا تو میں ڈرائیور کو بھیج دیتا یا پھر خود آ کر آپ کو پک کر لیتا۔ آج تو آپ نے یہ غلطی کر دی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیے گا، کہیں بھی جانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں لے جاؤں گا۔ یہ بات کہی تو اس نے نرم لہجے میں تھی، لیکن اس کا لہجہ کافی مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ در حقیقت تیمور نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اسی لیے میں اتنی جلدی آ گئی۔ حالانکہ وہ اسے کسی قسم کی صفائی دینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے منہ سے نکل گیا، جس پر فرقان نے کوئی بھی بات نہ کی اور واپس کرسی پر بیٹھ کر اپنا اخبار پڑھنے لگا۔ پھر ان دونوں ماں بیٹا نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کل کی طرح دوبارہ پھر فرقان کچن میں جا کر اپنا ناشتہ بنانے لگا تو صنم اس کے پیچھے آ گئی اور نرمی سے بولی، آپ باہر جا کر بیٹھیں، جو ناشتہ کرنا ہے مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے اپنا ناشتہ بنانے کی عادت ہے، آپ بیٹھیں تیمور کے پاس، میں بنا لوں گا۔ مسٹر فرقان لگاری، باہر جا کر بیٹھیں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں آپ کا، اور آئندہ میں ہی آپ کا ناشتہ بناؤں گی۔
شادی کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی ہو تو گئی ہے، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی شادی کو نبھانے کی کوشش کروں۔ اس بات پر فرقان نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا ہوا باہر چلا گیا۔ باہر وہ دونوں باپ بیٹا ویڈیو گیم کھیلنے لگے۔ جب وہ ناشتہ بنا کر لائی اور فرقان کے سامنے رکھ دیا تو وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد یوں ہی چھوٹے موٹے کام دیکھتی رہی، پھر آ کر اپنے کمرے میں پیکنگ کھول کر کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ تقریباً 2 ہفتے یہی روٹین کے کام کرتے بیت چکے تھے۔ تیمور ان 2 ہفتوں میں اس کے مزید قریب آ گیا تھا، جبکہ فرقان کا دل اس کے لیے کافی نرم ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کے جانے کے بعد وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی بیوی کی جگہ وہ کسی دوسری عورت کو لے آئے گا، لیکن یہ دوسری عورت یہاں پر آنے کے بعد نہ تو اس کی بیوی کی جگہ پر آئی تھی اور نہ ہی اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ صنم نے اپنی شخصیت اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس گھر میں اپنی جگہ بنانی شروع کی تھی۔ وہ رانیہ کی نقل نہیں بننا چاہتی تھی، بلکہ اپنے طریقے سے اس گھر کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ فرقان نے محسوس کیا تھا کہ صنم واقعی تیمور کی خاطر یہاں تھی، نہ کہ اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے۔ اس کی نظر میں صنم کی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ کیسے صنم صبح سویرے اٹھ کر تیمور کے لیے ناشتہ تیار کرتی، کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے پڑھاتی، کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنتی اور کیسے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ فرقان کے دل میں صنم کے لیے ایک احترام پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی صنم کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا تھا۔ یہ بات فرقان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی تھی۔ اس دن وہ تیمور کو سلانے کے بعد بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی تھی جو اس کی لوشن سے آ رہی تھی، جبکہ فرقان باہر بالکنی میں کھڑا ویپ پی رہا تھا۔ روز کی اس کی یہی روٹین تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف ہلکی ہلکی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ صنم نے کئی راتوں سے اسے یوں ویپ پیتے دیکھا تھا اور ہر بار اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ تیمور بڑا ہو کر اپنے باپ کو دیکھ کر یہی سب کچھ سیکھے گا۔ بچے تو بڑے ہوتے ہوئے اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں، ان کی ہر عادت کو اپناتے ہیں، اور تیمور تو فرقان سے بے حد محبت کرتا تھا، اسے اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا۔ صنم نے دیکھا تھا کہ کیسے تیمور فرقان کی ہر بات مانتا ہے، کیسے اس کی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ فرقان سے اس بارے میں بات کرے گی، چاہے فرقان ناراض ہو جائے، چاہے وہ اسے ڈانٹ دے، لیکن تیمور کے مستقبل کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھیں، اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور پہلی مرتبہ بالکنی میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح فرقان کے اتنے قریب جا رہی تھی، اس سے کوئی ذاتی بات کرنے جا رہی تھی۔ فرقان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہوا کے ساتھ ایک ہلکی سی خوشبو اس کی طرف آئی جو صنم کے لوشن کی تھی، تو جیسے ہی مڑ کر دیکھا، سامنے صنم کھڑی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ملامت نہیں تھی، نہ ہی کوئی غصہ، بس ایک فکر مندی تھی جو تیمور کے مستقبل کے لیے تھی۔ فرقان ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا، پھر فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالا اور ویپ والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ صنم نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور نرمی سے وہ ویپ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئیں اور دونوں نے محسوس کیا جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ صنم نے فوری طور پر اپنی نظریں نیچے کر لیں، اس کے گال ہلکے سرخ ہو گئے، پھر ہمت کر کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، فرقان، میں جانتی ہوں کہ شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید یہ آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہے، لیکن آپ کو قبول کرنا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے مجھے قبول کرنا۔ میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں کی یہ شادی کسی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، ہم دونوں کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے، آپ کے دل میں رانیہ ہے اور میرے دل میں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لیا۔ شہریار کا نام لینا اب بھی اس کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ ہم دونوں خود کو ایک طرف کر کے تیمور کے متعلق سوچیں۔ وہ ابھی چھوٹا ہے فرقان، ابھی اسے ہماری ضرورت ہے، ہماری محبت کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھی مثال کی ضرورت ہے۔ فرقان خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ صنم کی آواز میں اتنا خلوص تھا، اتنی فکر تھی کہ اس کا دل پسیج گیا۔
सनम ने आगे कहा, आपको क्या लगता है जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका बेटा बड़ा होकर ये आदतें नहीं अपनाएगा? बच्चे अपने वालिदैन को देखकर सीखते हैं फुरकान। तैमूर आपको अपना हीरो समझता है, आपकी हर बात मानता है, आपकी हर हरकत को देखता है। मैंने देखा है कि कैसे वो आपकी तरह चलने की कोशिश करता है, आपकी तरह बात करता है। कल जब वो बड़ा होगा और यही काम करेगा तो आप उसे कैसे मना कर पाएंगे? आप कैसे कहेंगे कि ये गलत है जब वो कहेगा कि मैंने तो आपको यही करते देखा है? प्लीज़ फुरकान, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, तैमूर की खातिर आइंदा मत कीजिएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बोलकर उसने वेब फुरकान को वापस थमाया, उनकी उंगलियां फिर से छुईं और इस बार दोनों ने इसे महसूस किया। सनम जल्दी से मुड़ी और कमरे की तरफ जाने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चंद लम्हे तो फुरकान यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। उसके हाथ में वेब था, लेकिन अब उसे इससे नफरत हो रही थी। फुरकान के जहन में तूफान उठ रहे थे। सनम की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कभी इस जाविये से नहीं सोचा था। रानिया के जाने के बाद उसने अपने गम में खुद को इतना खो दिया था कि उसने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि उसके आमाल का तैमूर पर क्या असर पड़ रहा है। वो सिर्फ अपने दर्द में मुब्तला था, सिर्फ अपनी तकलीफ को महसूस कर रहा था। लेकिन सनम, जो खुद इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करके आई थी, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वो तैमूर की फिक्र कर रही थी। सनम की बात उसके दिल में गहराई से उतर गई थी। उसने वेब को देखा, फिर उसे दूर फेंक दिया और तेजी से कमरे में वापस आया। सनम अभी बेड के करीब ही खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी। वो अपने आंसू पोंछ रही थी, अपने आप को संभाल रही थी। उसने सोचा था कि शायद फुरकान उसकी बात से नाराज हो गया हो, शायद वो उसे डांटेगा कि उसने उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत की, शायद वो उससे कहेगा कि ये उसका काम नहीं। लेकिन जो अगले लम्हे हुआ वो उसने कभी नहीं सोचा था। फुरकान ने उसका नाम लिया, सनम। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सनम फौरी तौर पर मुड़ी और फिर फुरकान एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर कुछ सोचे तेज़ी से उसके करीब आया और उसके गले लग गया। सनम एक लम्हे के लिए सकते में आ गई। उसका सांस रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फुरकान ऐसा करेगा। फुरकान की बाहें उसके गिर्द लिपटी हुई थीं, उसका सर उसके कंधे पर था। वो महसूस कर सकती थी कि वो कांप रहा है। फिर उसने सुना फुरकान रो रहा है। वो रोते हुए बोला, मुझे भी तैमूर की तरह समेट लो सनम, प्लीज़, मैं थक गया हूँ, खुद का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सनम, मैंने वाकई बहुत कोशिश की। रानिया के जाने के बाद मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, तैमूर को संभालने की कोशिश की, घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं टूट गया हूँ अंदर से, मैं बिखर गया हूँ, मैं थक गया हूँ हमेशा मजबूत बनने से, हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखने से, हमेशा ये दिखाने से कि मैं ठीक हूँ जबकि मैं टूट रहा हूँ। मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है सनम, मुझे भी चाहिए कोई जो मुझसे कहे कि सब ठीक हो जाएगा, जो मेरे टूटे हुए टुकड़ों को समेट ले। फुरकान का ये रवैया सनम के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसने फुरकान को हमेशा एक सख्त, मजबूत और बेहिस इंसान के तौर पर देखा था, जो कभी अपने जज्बात नहीं दिखाता, जो हमेशा कंट्रोल में रहता है, जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। लेकिन उस लम्हे वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था, जो अपना दर्द किसी के सामने बयान कर रहा था, जो मदद मांग रहा था। सनम चंद लम्हे तो यूं ही खड़ी रही, उसके हाथ उसके अतराफ में लटक रहे थे। वो नहीं जानती थी कि क्या करे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिचकिचाहट के साथ उसने एक हाथ उठाया। उसका दिल पसीज गया था। उसने महसूस किया कि फुरकान भी उसी तरह का शिकार है जैसे वो थी। दोनों ने अपनी मोहब्बत को खोया था, दोनों टूटे हुए थे, दोनों को किसी के सहारे की जरूरत थी। फिर नरमी से, बहुत आहिस्तगी से उसने फुरकान के बालों में हाथ फेरना शुरू किया। फुरकान ने इसके लम्स को महसूस किया और ज्यादा रो पड़ा। सनम ने अपना दूसरा हाथ भी उठाया और आहिस्ता से, बहुत नरमी से अपनी बाहों का हिसार उसके गिर्द फैला दिया, उसे अपने करीब खींच लिया। ये नवीद थी कि वो इसके बिखरे वजूद को भी खुद में समेटने के लिए तैयार है। इस लम्हे में कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ दो टूटे हुए इंसानों की हमदर्दी थी, सिर्फ एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश थी। लेकिन फिर भी ये लम्हा दोनों के लिए बहुत खास था। ये पहली बार था कि वो इतने करीब थे, ये पहली बार था कि उन्होंने एक दूसरे को यूं थामा था। सनम ने आहिस्ता से फुरकान के बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, फुरकान, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये कितना मुश्किल है। हम दोनों टूटे हुए हैं, हम दोनों ने अपनी मोहब्बत को खोया है, हम दोनों को धोखा मिला है ज़िंदगी से। लेकिन शायद अल्लाह ने हमें इसलिए एक साथ किया है ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें, ताकि हम मिलकर अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सकें, ताकि हम मिलकर तैमूर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं जो हमारे साथ हुआ। उसे हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है, हमारे सहारे की ज़रूरत है।
फुरकान ने उसकी बात सुनी और आहिस्ता से सर हिलाया। वो अभी भी उसके कंधे पर था। सनम ने आगे कहा, मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं आपकी रानियां बन जाऊंगी और ना ही आप मेरे शहरियार बन सकते हैं। हम दोनों के दिल में अब भी उनकी जगह है और शायद हमेशा रहेगी। लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं फुरकान, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हम मिलकर इस घर को एक घर बना सकते हैं और हम मिलकर इस बच्चे को वो मोहब्बत दे सकते हैं जिसका वो हकदार है। फुरकान ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो सनम की आंखों में देख रहा था और सनम उसकी आंखों में। ये लम्हा बहुत ही नाजुक था, बहुत ही खास था। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। फुरकान ने उसकी बाहों में रहते हुए आहिस्ता से कहा, शुक्रिया सनम, शुक्रिया कि तुमने मुझे नहीं झटका, शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा, शुक्रिया कि तुमने मेरे टूटे हुए वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं नहीं जानता था कि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। मैं तैमूर के लिए एक बेहतर बाप बनने की कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारा एहतराम करूंगा। सनम ने आहिस्ता से मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखों में भी आंसू थे, और कहा, और मैं कोशिश करूंगी कि इस घर को एक घर बनाऊं, सिर्फ एक मकान नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि तैमूर को वो माँ की मोहब्बत दूं जिसकी उसे ज़रूरत है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका भी ख्याल रखूं। उसके आंसू बह निकले थे। फुरकान ने आहिस्ता से एक हाथ उठाया और उसके गाल से आंसू पोंछे। उसका लम्स इतना नर्म था, इतना एहतियात से था कि सनम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके लम्स को महसूस किया। ये लम्हा बहुत ही खास था, बहुत ही नाजुक था। काफ़ी देर तक वो यूं ही रहे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे को सुकून देते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए। ना कोई बोला, ना किसी ने कुछ कहा, बस खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। फिर आहिस्ता से फुरकान ने खुद को थोड़ा पीछे किया, लेकिन अभी भी उसके हाथ सनम की कमर पर थे। वो उसकी आंखों में देख रहा था और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं नहीं जानता था कि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत थी, किसी के सहारे की, किसी की समझ की, किसी की हमदर्दी की। सनम ने आहिस्ता से कहा, हम सबको किसी की ज़रूरत होती है फुरकान, कोई भी अकेले नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। वो एक दूसरे के करीब आने लगे, ना मोहब्बत के तौर पर बल्कि दोस्तों के तौर पर, समझदार साथियों के तौर पर, एक दूसरे के हमदर्द के तौर पर।